السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے۔ دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص اسی لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم سب کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا مہینہ کس طرح گزارتے تھے، آپ افطار کس طرح کرتے تھے، افطار میں کیا کھاتے تھے، سحری کس طرح کرتے تھے، رمضان کی راتوں میں عبادت کس طرح کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کس طرح کرتے تھے، تفاق کس طرح کرتے تھے، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو یقین مانیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو ماہ رمضان اپنی برکت و اہمیت کے حساب سے دوسرے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ عبادت، دعا، قرآن کی تلاوت بہت ہی زیادہ کرتے تھے، اور جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور تمہارے لیے اس مہینے کا قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا ہے، اور نماز زیادہ پڑھتے ہیں اور خوب دعا مانگتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رنگ مبارک اس لیے بدل جاتا تھا کہ حضور یہ سوچتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ آ جائے جس کی وجہ سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اچھے سے نہ کر سکے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 دن تک عبادت اور آرام دونوں کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے آخری 10 دن ہوتے تو ان میں بھرپور انداز میں عبادت کرتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محبت رمضان کی آخری عرصے میں کیا کرتے تھے، یعنی جتنی محبت رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، اتنی دوسرے دنوں میں کسی میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ خیرات کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ صدقہ اور خیرات کا حال یہ تھا کہ کوئی مانگنے والا آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کی مقدار اور تلاوت قرآن باقی مہینوں کے مقابلے اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بانٹنے والے تھے، اور رمضان شریف میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ بانٹتے تھے۔
جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ شہری کھاؤ کہ شہری کھانے میں برکت ہے، اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور یہودی نصارہ کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا لقمہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت اور شرید اور شہری میں۔ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے شہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہری کر رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو۔ نمبر 1 روزے دار، اور نمبر 2 شہری کھانے والا، نمبر 3 وہ مجاہد جو سرحد پر گھوڑا باندھنے والا ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا تو فرشتے رمضان کے مہینے میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ روزہ افطار جلدی کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اور افطار میں دیر کرنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دین اسلام کا بول بالا رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اب جلدی کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وقت سے پہلے ہمیں افطار نہیں کرنا چاہیے، جب وقت ہو جائے تو افطار کرے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت فرمائی ہے کہ جو وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ 2 شخص آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، تو میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان دونوں لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے یعنی تازہ کھجور سے افطار فرماتے۔ تازہ کھجور نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، یعنی چھہاڑے سے افطار فرماتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے، یعنی چند گھٹ پانی پی لیتے۔ رمضان المبارک میں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کو اور تراویح کو بہت اہمیت فضیلت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف خود زیادہ نماز ادا فرماتے تھے بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی فضیلت بتاتے لیکن انہیں اس کا سختی سے حکم نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی نماز پڑھا تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یا رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نماز پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عرصہ داخل ہوتا یعنی آخری 10 دن بچتے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو جاتے اور راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔ حاکم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ اس عہد پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس عاشورہ کی راتوں میں تقریباً تمام رات جاگتے تھے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ میں راتیں گزارتے تھے اور ازواج پاک کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اسی دروازے سے آپ اپنے گھر والوں کو جگا دیتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عاشورہ یعنی آخری 10 دن تک کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی یعنی ظاہری موت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ اعتکاف کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضانی کی راتیں اور برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اعتکاف کے حوالے سے حضور کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔